ظلم باد مصطفیٰ سادات پہ کیا ہو گیا، ظلم باد مصطفیٰ سادات پہ کیا ہو گیا، زخمی مسجد میں دکھی، زخمی مسجد میں دکھی زینب کا بابا ہو گیا، ظلم باد مصطفیٰ سادات پہ کیا ہو گیا، مومنوں صبح پرسد و حسنین کو، مومنوں صبح پرسد و حسنین کو، آج کوفہ میں قتل، آج کوفہ میں قتل زینب کا بابا ہو گیا، ظلم باد مصطفیٰ سادات پہ کیا ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کائنات کی ہر شے، کائنات کا ہر بشر، ہند پرند جن سب سوگوار ہیں کہ آج کوفے میں ابن ملجم نے جو وار کیا ہے میرے اور آپ کے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب پہ صلی اللہ۔ ابن ملجم کا جو مقصد تھا وہ میرے مولا کو ضرب لگا کے بھی کامیابی کی طرف نہیں لا سکا، جس مقصد کے تحت اس نے فجر کا انتظار کیا کہ جب میرے مولا نماز میں ہوں گے، جب ان پہ وار کرے گا، اور اس وقت کے مسلمان جو تھے وہ مسجدوں کا رخ نہیں کریں گے، ڈر جائیں گے، کیونکہ جسے شیر خدا کہتے ہیں وہ مولا علی شیر خدا ہے، حیدر قرار، شجاعت اور بہادری کی مثالیں ختم ہو جاتی ہیں میرے مولا پہ آ کے، لیکن ابن ملجم کو بتایا گیا تھا کہ اگر تم ویسے لڑنے جاؤ گے تو تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، لیکن جب علی سجدے میں ہوں گے اس وقت تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو گے، لیکن صرف ضربت کے مقصد کے لیے، جو اور مقصد تھے اس میں وہ کامیاب کبھی ہو سکتا ہی نہیں تھا، کیونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں اپنا سر دے کے نماز کو بچایا، اور میرے مولا علی نے کوفے کی مسجد میں سر سجدے میں دے کے ایک دفعہ پھر نماز کو بچایا، تو یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ جب ضربت لگا دی ابن ملجم نے تو گھبرا گیا، گھبراہٹ اس قدر ہو گئی کہ جب بھائی آئے کہ اس کو ختم کر دیں، بدلہ لیں، تو میرے مولا نے ان کا ہاتھ روک دیا اور کہا جاؤ، یہ گھبرا گیا ہے، اس کے لیے شربت لے کے آؤ، اسے کہتے ہیں شجاعت۔ اور یہ ہے کچھ بھی کر سکتے تھے، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، ابن ملجم کو وہاں فنا کر سکتے تھے، لیکن میرے مولا کے لب پر ایک ہی دعا تھی اور ایک ہی سوال تھا کہ تو آیا تھا نماز کو روکنے، لیکن آج کے بعد نماز قائم اور زیادہ ہوگی،
اور فزت برب الکعبہ کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ ناظرین کرام، 19 رمضان ہے، ضربت مولا کائنات کی خصوصی نشریات ضربت سے شہادت تک میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ قیامت کا دن ہے اور آج کے دن جناب زہرا کے گھر میں قیامت برپا ہونے والی ہے کچھ ہی لمحوں میں۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، میں چاہوں گا کہ جو آج ہمارے درمیان خوبصورت شخصیات ہیں جو ذکر محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں جا کے پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، سرمایہ ملت جعفریہ ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں، لیکن مجھ حقیر کی ریکویسٹ پہ آج میرے اس پروگرام میں جو خصوصی نشریات ہیں ضربت سے شہادت تک کی، انہوں نے ایک بات کہی کہ آج ہمارے مولا کی ضربت کا دن ہے علی، میں ضرور آؤں گا۔ بنا کسی تمہید کے میں چلوں گا علامہ محمد حسین مسعودی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ شکر گزار ہوں کہ آج آپ محمد والے محمد کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلے جو ہمارے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروردگار نے ان کو بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو ملاحظہ کیا ہے۔ میری مراد ہے علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، آپ کا شکریہ پروگرام مدعو کرنے۔ کیونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب یہ کسی ایک فرقہ کے مولا نہیں ہے، یہ تمام کے مولا ہے، کیونکہ غدیر خم میں میرے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا کا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیا تھا نا کہ میرے بعد یہ مولا ہے، تو جس کا نبی پہ ایمان ہے علی اس کے مولا ہے۔ تو یہ غم کی گھڑی، یہ مصائب کی گھڑی جو ہے آج بڑی مشکل گھڑی ہے۔ علامہ صاحب کیا کہیے گا آج کے دن کے حوالے سے، کیونکہ ابھی کچھ ہی لمحے کے بعد ایک مصائب کا منظر برپا ہونے والا ہے، جناب سغرا اور جناب زینب یتیم ہونے کو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ وهو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، فزت ورب الکعبہ۔ یہ علی مرتضیٰ جن کا بھی آپ تعارف پیش کر رہے تھے اور بڑے اچھے انداز سے بہت مختصر اور بہت جامع تعارف آپ نے پیش کیا، ان کا یہ جملہ ساری زندگی ہم نے مولا علی کے حوالے سے یہ دیکھا کہ جب بھی وہ فتح یاب ہوتے تھے تو نعرے تکبیر بلند کیا کرتے، سبحان اللہ۔ لیکن آج کی صبح یعنی 19 رمضان المبارک 47 ہجری میں جب آپ نماز فجر کے لیے مسجد کوفہ پہنچے تو اس کے بعد ضربت ہے، اور ضربت کے بعد ایک جملہ کہ نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کی جگہ آج آپ نے اہل مکہ کو ایک بہت بڑا پیغام دیا، فزت ورب الکعبہ۔ کیونکہ عرب میں کعبے کے رب کے حوالے سے بڑی ایک انسیت پائی جاتی تھی، ایک پہچان پائی جاتی تھی، ایک تعارف پایا جاتا تھا۔ وہ رب سے زیادہ کعبے کو پہچانا کرتے تھے کیونکہ کعبہ نظر آتا تھا، تو رب کعبہ، کیا بات ہے۔ وہاں پر آ کر کے میرے مولا نے اسی کہ جس گھر کو تم کعبہ کہتے ہو اس کے رب کی قسم کھا کے علی کہتے ہیں کیا بات ہے، کہ واہ واہ فزت ورب الکعبہ، جسے تم کیا خوبصورت بات کہی ہے، بات کیا سمجھتے بات ہو، ہے۔ اس انداز سے آج میں کہوں گا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ ہائے ہائے، علی کو کا مقصد کیا تھا، علی اس دنیا میں کیوں آئے، یہ صرف اور صرف ایک بات یاد رکھنی چاہیے مسلمانوں کو، ناصر رسول۔ کیا بات، بے شک۔ حضرت علی سے جب بھی تعارف پوچھا گیا کہ آپ کا رسول سے کیا رشتہ ہے، یہ کون ہے، ایک مرتبہ رسول جو ہے
وہ علی کا تعارف کراتے ہیں. تو اس کے حوالے سے تو بس میں اتنا کہوں گا کہ خود امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تفسیر لکھی تو 300 سے زیادہ آیتیں میں نے علی مرتضیٰ کی شان میں نازل دیکھی ہیں. جن سبحان کا اللہ، نزول سبحان اللہ. شان علی میں ہے وہ 300 سے زیادہ آیتیں ہیں. کسی ایک شخص کے لیے اتنی فضیلتیں یہ مشکل، لیکن علی مرتضیٰ کو خداوند عالم نے دی اور اپنے قرآن مجید میں وہ زینت دی. کیا بات. اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ جتنے تمام اصحاب کے حوالے سے ہم احادیثوں کو جمع کریں اور ان کی فضیلتوں کو، ان کی ایمان کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، تو وہ ایک طرف ہے. لیکن جو علی مرتضیٰ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے وہ ایک طرف ہے. سبحان اللہ. یعنی اس حوالے سے. اور پھر میں کہوں گا کہ جی ہاں، انہی کے لیے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. زینوا مجالسکم، جتنی بھی تمہاری نشستیں ہوتی ہیں اس کو زینت دیا کرو. یعنی علی اسلام کے جھومر کا نام ہے. کیا بات ہے. واہ اور واہ. بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اسی لیے کبھی وجہ اللہ کی صورت میں، کبھی سبحان ید اللہ اللہ. کی صورت میں، سبحان کبھی اللہ. عین اللہ کی صورت میں، کبھی لسان اللہ کی صورت میں، کبھی کیا حبل اللہ کی صورت میں سامنے کیا آتے ہیں، کہیں. کبھی ولی اللہ کی صورت میں سامنے آتے ہیں. یہ حضرت علی نے یہ جو جملہ کہا کہ فزت ورب الکعبہ، میں سوچتا ہوں کہ یا علی آپ کے حوالے سے یہ میں کیسے سوچوں کہ ہر موڑ آپ کے لیے، جس کے لیے 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہو رہا ہوں، اس سے زیادہ کامیاب انسان کون ہے؟ یہ قرآن سند ہے. کیا ہے ان کی کامیابی کی؟ حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند ہے. ہمیں ایک حدیث مل جاتی ہے کسی کی شان میں یا کسی حوالے سے تو وہ سند بن جاتی ہے. یہاں جس کے لیے اتنی احادیث موجود ہوں ان کے حوالے سے جب ہم دیکھیں تو وہ کامیابی. پھر یہ کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کا تو آنا اس دنیا میں بیت اللہ شریف ہے، آپ کا آنا کعبۃ اللہ ہے، آپ کا آنا یہی. کیا بات ہے. آج جب جانے کا وقت آیا تو شاید آپ یہ یاد دلا رہے تھے کہ میں ہی وہ ہوں جو اس کعبے سے آیا تھا، اللہ کے ہاں سے آیا اور اللہ کے ہاں سے جا رہا ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کثیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یہ علی مرتضیٰ کی یعنی زندگی کو اگر ہم تھوڑا سا ون لائنر اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ علی کی تعریف کی ایک لائن میں مولانا. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ بھئی کسی کی بھی زندگی کو دیکھنا ہو تو اس کے آنے کو دیکھا جاتا ہے، اس کے جانے کو دیکھا جاتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. درمیان کی زندگی کو بایوگرافی ہو جاتی ہے. تو علی کے آنے کے کو دیکھیں کیا اللہ کا گھر، سبحان اللہ. علی کے جانے کو دیکھیں اللہ کا گھر. کہا مولانا یہ درمیان کی زندگی کا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کا گھر. کیا کہنے. واہ واہ. تینوں گھر معتبر ہیں. یہ بس اس کے علاوہ علی یا اللہ کے گھر میں ملیں گے یا رسول اللہ کے گھر میں ملیں گے، اس سے باہر کہیں بھی نہیں ملیں گے. اس کو شاہ مردہ مسلم اول بھی کہا گیا ہے. علامہ اقبال نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ کعبے میں آنا، علی آپ تو اس وقت بھی کامیاب تھے جب آپ کعبے میں آئے. اچھا ابھی آپ نے آنکھ نہیں کھولی، 3 دن گزر گئے، نہ غذا لے رہے ہیں نہ آنکھ کھولتے ہیں. ماں بھی پریشان کہ یہ کیسا بچہ ہے، نہ غذا لیتا ہے نہ آنکھ کھولتا ہے. ادھر میرا رسول آیا، آغوش میں اپنی لیا اور علی مرتضیٰ نے اس وقت آنکھ بھی کھولی اور غذا بھی لی. تو میں کہوں گا کہ جی ہاں یہی تو کامیابی تھی. فزت ورب الکعبہ، یہ بھی کامیابی. پہلی غذا اگر دنیا میں آئے تو یوں کہیے کہ لعاب رسول کو کہیے یا انگشت اپنی دے کر کے اس کو انہوں نے غذا فراہم کی. اور دیدار جو کیا ہے تو وہاں رکھے ہوئے تھے بت، لیکن کہا میں بت توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں تو کیا ہے بت شکن ہوں. میں تو ان کی معاملت کے آلے ہوں، میں ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، نہ میں کسی کو جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں. اگر میں پہچانتا ہوں تو جس کے لیے آیا ہوں اسی کو مانتا ہوں. بس وہ منزل ہے یا اژدہے کو چیر کر دینا، یا یوں کہیے کہ اور آگے بڑھ جائیں ہم تو پھر وہ منزل بھی نظر آتی ہے کہ جب دعوت ذوالشیرہ کے موقع پر رسول پوچھتے ہیں کون ہیں جو میری معاونت کرے گا، تو وہی بچہ 10 سالہ
علی مرتضیٰ کی صورت پتلی پنڈلیوں کے ساتھ پنجے کے بل کھڑے ہو کر کے یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر بنوں گا، میں آپ کا مددگار بنوں گا. تو بہرحال کہنے والوں نے کہہ دیا تھا حضرت ابو طالب سے کہ ہاں اب آپ اپنے بیٹے اور اپنے بھتیجے کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے اور مانیں گے اور ان کی اتباع میں آئیں گے. اللہ اکبر. دیکھیں میں کہوں کہ جی ہاں یہ فضیلتیں خداوند عالم نے عطا کی. تو فسطوں میں رب الکعبہ جب وسیع رسول وزیر رسول وہاں پر سند دی ہے رسول خدا بہت پیاری گفتگو ہے، کیا بات ہے. یا پھر ہم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، ہجرت کا موقع آ جائے تو ہجرت کے موقع پر وہ آسان نہیں تھا. مرگ کے بستر پر رسول بن کر کے سوئے. کسی نے اچھا جملہ کہا کہ رسول بن کر کے سوئے تھے، علی بن کر کے اٹھے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. فزت ورب الکعبہ کہ جب تلواروں کی جھنکار میں سونا. اور اس سے علی کہتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ میٹھی نیند کبھی آئی نہیں. اللہ اکبر. جب رسول کے اوپر فدا ہونے کا وقت آ جائے تو علی کے لیے اس سے زیادہ کوئی شیریں موقع نہیں ہے. یا پھر میں کہوں گا کہ جب دختر رسول بنت رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جنہیں بطول بھی کہا جاتا ہے، جب سب کے عقد کہے جاتے ہیں کہ جناب رشتے آسمان پر بنتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ جی ہاں یہ عقد بھی آسمان پر ہو گیا تھا، بس خدا نے اتنا کہا تھا رسول اس کو آپ زمین پر نافذ کر دیجئے. تو وہ جب رشتہ ہوا تو اس سے بہتر کیا نعمت تھی کہ جو فاطمۃ الزہرا جس سے نسل نبی کو چلنا ہے. اب علی ضامن ہو رہے ہیں نسل نبی کے ہیں، تو پھر کیا ہے وہ موقع تھا کہ فزت ورب الکعبہ کہنا چاہیے تھا. نہیں اور آگے بڑھ جاتے جب حسنین جیسے سید شباب اہل الجنہ کے بچے جن کے گھر میں آئے ہیں تو پھر فزت ورب الکعبہ کی منزل تھی. اگر ہم اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو چاہے بدر کا مقام ہو، چاہے احد کا مقام ہو، چاہے خندق کا مقام ہو، چاہے خیبر کا مقام ہو، وہ سارے موقع یہ تھے کہ فزت ورب الکعبہ کہنا چاہیے تھا، لیکن علی نہیں کہتے. بس میں تو اتنا دیکھتا ہوں کہ علی مغموم ہو کر کے ہر جنگ میں سب مسلمان خوش ہوتے ہیں، اصحاب خوش ہوتے ہیں کہ جنگ میں فتح ہو گئی، لیکن علی کا چہرہ مغموم ہوتا ہے. رسول خدا دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علی سب خوش ہیں، تم کیوں مغموم ہو؟ تو وہاں جواب یہ آتا ہے میں تو لقاء اللہ کے لیے گیا تھا، میں تو فنا فی اللہ کے لیے گیا تھا، میں تو شہادت کے لیے گیا تھا، مجھے خدا نے غازی بنا کے لوٹا دیا. تو پھر وہاں سند دیتے ہیں میرے رسول کے انتظار کرو علی، تمہاری یہ داڑھی تمہارے خون سے خضاب ہوگی. اللہ اکبر. یہ سند کا ملنا یہ خود فزت ورب الکعبہ کی منزل تھی. اسی انتظار میں علی دن گزار رہے تھے. یا میں کہوں کہ وہ موڑ کہ جب غدیر کے موقع پر آ کر کے وہ سند دی جا رہی ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ موقع تھا آپ کو کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا فزت ورب الکعبہ. اب جو مسند رسول پر آنے کی جس کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، جس کو رسول کی جگہ پر نائب بنایا جا رہا ہو، اس کے لیے جملہ حق بنتا ہے. ہر آدمی تمنا کرتا ہے کہ مجھے رسول سے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ علی کون ہے؟ یہ علی وہ ہیں جن کے لیے ایک رسول نے اب یہ ایام میں چونکہ شب قدر شروع ہو رہا ہے، آخری عشاء شروع ہو رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ رسول نے جملہ کہا نا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی احبابیتی و ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. یہ میرے رسول کی سند دے کر کے جانا کس کو؟ جس کے لیے پھر یہ ہے کہ العلیو بال قرآن والقرآن مال علی. یہاں پر بھی کہا کہ میں دو گراں قدر، دو بھاری چیزیں تمہارے مسلمانوں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور ایک میرے اہل بیت. یہ میرے اہل بیت کی محبت کے لیے. پھر ادبو، تم تعدیب کرو، تم تربیت کرو. کس کی؟ اولاد کو علی ثلاثۃ خصال، تین خصلتوں پر، تین عادتوں پر ہے. اور کس ان عادتوں میں کیا ہے؟ حب نبی کو، تم اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل میں ڈالو، اپنے بچوں کے دل میں ڈالو، نبی کی محبت کو ڈالو. یاد رکھنا چاہیے تین چیزوں میں اہم ترین نبی کی محبت. اور اس کے بعد کہا کہ کیا ہے؟ اس کے بعد آل نبی کی محبت. اور پھر کہا وقراءۃ القرآن، قرآن سے وابستگی. وہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں
قرآن کو اور اپنی اہل بیت کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے وہ جملہ بھی نظر آتا ہے مجھے کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، العلی مع الحق والحق مع العلی، یعنی ایسے ایسے جملے ہیں۔ یا پھر میں کہوں گا کہ مولا علی نے وہ جملہ بھی کہا ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے 1000 ابواب تعلیم کیے۔ کتنے؟ 1000 چیپٹرز، 1000 علوم کا خزانہ رسول نے اس طریقے سے مجھے منتقل کیا ہے جیسے ایک پرندہ جو ہے سبحان اللہ وہ دانہ لاتا ہے اور ویسے ہی اپنے بچے کو منتقل کر دیتا ہے۔ پھر علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ ان 1000 باب سے ہر باب سے میں نے 1000 باب تعلیم کیے، یعنی گویا کہ اب 1000 کو 1000 سے ملٹیپلائی کیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ علی کے علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ جب ابن عباس بیٹھے ہیں اور وہ رات کا وقت ہے اور عشاء کے بعد مرتبہ گفتگو کرتے ہیں کہ مولا آج کچھ قرآن کے حوالے سے ذرا ہمیں بتا دیجیے، تو مولا نے گفتگو شروع کی اور یہاں تک کہ اذان فجر قریب آ گئی، اور جب اذان فجر قریب آ گئی تو اس وقت جا کر کے گویا کیا ہے، صرف بات یہاں پہنچی تھی کہ جو کچھ قرآن میں ہے سمجھنا چاہیے ہمیں۔ یہ سورہ الحمد کی بار بار تلاوت ہمیں نماز میں کرائی جاتی ہے، کیوں کرائی جاتی ہے؟ اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب خداوند عالم نے سمیٹ کے کہاں جمع کر دیا؟ کہا سورہ الحمد میں جمع کر دیا، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے کہا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کرو، اس لیے کہ پورے قرآن کو سمیٹا ہے سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کو سمیٹا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بس میں کہوں گا کہ بسم اللہ کو سمیٹا ہے اس کیا ہے با میں۔ اور پھر میرا مولا وہ جملہ کرتا ہے انا نقطہ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ بابا کے لیے کیا کہا علامہ اقبال نے کہ یہ کیا ہے؟ با کا نقطہ اور بیٹا ذبح ہے عظیم۔ تو یہ میں کہوں گا، اسی لیے پھر میں کہوں کہ زینت ہے قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ الحمد۔ اسی لیے شاید میرے رسول نے وہ جملہ کہا کہ یا علی زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت عطا کیا۔ بہت خوبصورت بات، وہ باتیں علامہ صاحب آپ نے آج کی ہیں کہ شاید ہی کسی کو یہ پتہ ہوگی کہ مولا کائنات کے پاس تو اتنے عظیم دین آئے، اتنی عظیم اولاد، جب فزت رب الکعبہ نہیں کہا، آج کے دن ہی کیوں کہا؟ علامہ صاحب کی بات ابھی ادھوری ہے، اس بات کو ناظرین کنٹینیو کریں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، قیامت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں۔ ضربت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب، ابن ابی طالب کہنا میرے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے۔ تعلیمات ہوتی ہیں باپ سے، ابو طالب سے تعلیمات ملی، شہادت پائی۔ مولا کائنات نے امام حسن امام حسین کو تعلیمات دی تو شہادت پائی۔ یہ ورثہ ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، عبد القادر ہزاروی صاحب آپ بھی کافی پروگرام میں میرے ساتھ رہے ہیں، لیکن جب ہم فضائل مولا کائنات پہ آتے ہیں تو وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن فضائل
اتنا ادا کرنے کے بعد بھی آغاز کی طرف جاتے ہیں. کیا کہیے گا آج کے دن کے حوالے سے؟ 19 رمضان ہے اور زہرا کا گھر اجڑنے کو ہے. ابن ملجم نے جو وار کیا، ناظرین کو بتائے گا کہ ان کے فضائل بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بہت شکریہ جناب ابرار صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا. یقیناً آج کا جو دن ہے یہ بڑا افسوسناک دن ہے تاریخ اسلام کے اندر، اور اس کی کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملتی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ناقۃ اللہ کی کونجیں کاٹی وہ سب سے بدبخت شخص ہے، اور جو علی تمہیں ضرب لگائے گا وہ بھی بدبخت شخص ہے. اللہ اکبر. اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مولا کائنات کے قاتل کے بارے میں جو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وہ بدبختی کا فرما رہے ہیں، یعنی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگرچہ وہ حافظ قرآن تھا، لیکن قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ یہ قرآن بعض لوگوں کی مرض کو بڑھا دیتا ہے اور بعض لوگوں کو مرض سے شفا دیتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور کچھ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس سے عمل اور فائدہ حاصل نہیں کرتے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق طبقات ابن سعد کی روایت ہے، فرمایا کہ آپ سب سے پہلے اسلام لائے، اور اس وقت آپ کی عمر شریف کے بارے میں 3 قول نقل کیے، 8، 9 اور 10، اتنی آپ کی عمر شریف تھی. پیر کے دن نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور منگل کے دن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بحیثیت ایمان وابستہ ہو گئے، اور ایسے وابستہ ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سب کی رشتہ داریاں دنیا میں ختم ہو جائیں گی، جو جس کا رشتہ دار ہے منقطع ہو جائے گا، لیکن میری اور تمہاری رشتہ داری جنت میں بیچاری رہے گی. سبحان اللہ. سبحان آپ جنت میں میرے داماد ہوں گے، سیدہ کائنات آپ کی زوجہ محترمہ ہوں گی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اس ذات کے داماد ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں کو نازل کیا، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید کربلا ہیں، شہید اسلام میں، کربلا کہہ کے تو یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، جو شہید اسلام ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اور امام حسن جو کہ ناف سے لے کر سر تک شبیہ مصطفیٰ ہیں، ان کے بابا جان ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتی تو ایسے لگتا کہ آقا کائنات چل رہے ہیں، میرے آقا چل رہے ہیں، حضور علیہ السلام چل رہے ہیں. ان کے شوہر محترم ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے امام بخاری نے اور امام مسلم نے ایک زبردست حدیث نقل فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ السلام غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے 2 دن تک جنگ کو جاری رکھا. پہلے دن اور دوسرے دن فتح اور کامیابی نہیں ملی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل ہم جنگ کا علم اس شخص کے ہاتھ میں دیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ پہلا انعام ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. کیا بات ہے. غالباً یہ خیبر کا واقعہ جی خیبر کا وہی بیان کر رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. اور اس نام کو صیغہ راز میں رکھا گیا تاکہ ساری رات ہر کوئی دعائیں کرے کہ یہ سعادت مجھے مل جائے. لیکن مولا کائنات وہاں تھے ہی نہیں. جی میں بیان کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، اس میں 2 باتیں بڑی توجہ طلب ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے مولا کائنات محب رسول بھی ہیں اور محب خدا بھی ہیں. اور دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے
کہ مولا کائنات کا محب خدا ہے. کیا بات ہے، واہ اور واہ مولا واہ واہ، کیا کائنات بات ہے، کے واہ واہ واہ. محب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری رات صحابہ نہیں سوئے، بڑے بڑے صحابہ دعائیں کرتے رہے. یہ واحد جنگ کا مقام تھا کہ جس میں صحابہ رات کو نہیں سوئے، ورنہ بدر کی رات صحابہ کرام سو گئے، سکون کی نیند سو گئے، کیونکہ اس میں انعام بڑا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے، اللہ اور اس کے رسول ان کے محب ہیں. اور مارکا بھی بہت بڑا تھا. جی جی، آپ کو فتح مارکا بھی بہت بڑا تھا. آ رہا ہوں میں اس طرف. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ علی کے دل میں کیا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے. اور میرے آقا علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا رشتہ مولا کائنات سے کیا ہے. بات ہے، واہ یہ بھی واہ علم واہ میرے واہ. آقا کو ہے. دوسرے دن جب فجر کی نماز ہوئی تو مولا کائنات کو نماز کے اندر موجود نہیں پایا، خیمے میں تھے اپنے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انہیں چشم آشوب کی بیماری ہے اور مولا کائنات چل نہیں سکتے ہیں. فرمایا علی کو بلائیں. آئے ہائے ہائے. اب صحابہ کرام کی نظریں لگ گئیں کہ علی آئیں گے تو علی کے آنے کے بعد پرچم دیا جائے گا، اور اس پرچم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے اس شخص کے ساتھ جس کو ابھی تک صیغہ اعراض میں رکھا گیا ہے وہ واضح ہو جائے گا. جب مولا کائنات تشریف لائے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، چشم آشوب کی مجھے بیماری ہے اور سر بڑا درد کر رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے لعاب دان نکالا اور مولا کائنات کی آنکھوں میں ڈال دیا، اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ سر پہ پھیرا. مولا کائنات کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، نہ کبھی ہمارے سر میں درد ہوا اور نہ کبھی ہماری آنکھیں دکھی، چونکہ اللہ نے جن کو شفا کی طاقت دی تھی انہوں نے ایسی شفا دے دی کہ اس کے بعد علی کے قریب بیماری نہیں آئی. علم دیا، فرمایا علی لڑو. عرض کی یا رسول اللہ میں ان کی گردنیں ماروں؟ فرمایا اسلام کی طرف بلاؤ اور علی نرمی سے کام لو. جب میدان جہاد میں گئے مولا کائنات جن کو کہتے ہیں حیدر اور کہتے ہیں کرار، اور کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پلٹ 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 کر حملہ کرنا، کہ علی آگے بڑھیں کافروں کی گردنیں ماریں پھر پیچھے ہٹیں اور پھر گردنیں ماریں. فرمایا کہ لڑتے گئے یہاں تک کہ وہ جو غزوہ تھا، وہ قلعہ تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا. اس کا دروازہ مولا کائنات نے یوں پکڑا نا، اور سامعین کرام نے پولیس والوں کے پاس ڈھال دیکھی ہے نا، پیچھے دستہ لگا ہوتا ہے، بچاؤ کرتے ہیں، تو اس طرح پکڑا تو ڈھال ایک طرف اور مولا کائنات نے باب خیبر کو ڈھال بنا لیا. اب اندازہ لگائیں ادھر سے تلوار چل رہی ہے اور جب مشرکین کی یہود و نصارہ کی تلواریں آ رہی ہیں تو آگے باب خیبر ہے، بہت بڑا دروازہ تھا. جی اس کی طرف میں آ رہا ہوں. یہاں تک بھی محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جب جنگ ختم ہو چکی تو اس کے بعد ہم نے اس دروازے کو ٹھکانے لگانا چاہا، 8 بھی نہیں لگا سکے، ایک روایت میں 40 نہیں لگا سکے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 80 لوگ اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے جس دروازے کو مولا کائنات ڈھال بنا کر کافروں کی گردنیں مار رہے تھے. اور جنگ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جب چھوڑا مدینہ المنورہ میں تو آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں وہ جہاد پہ جا رہے ہیں. یہ جو مولا کائنات نے فرمایا تھا نا فوز تو کہ میں کامیاب ہو گیا، اصل میں مولا کائنات کے سامنے جو کامیابی تھی وہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں دے دینا تھا. اور اس گرانے کی کامیابی کیسی ہے کہ والد صاحب نے سر دیا اور یزید ملعون نے امام حسین کا ہاتھ مانگا. امام حسین نے فرمایا تم تو ہاتھ کی بات کرتے ہو، یہ لو ہمارا سر بھی حاضر ہے. تو جناب دوسرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا کائنات سے، فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ میری اور تمہاری نسبت ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام کی ہے. اور ایک موقع پر جب نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ المنورہ میں رشتہ اخوت کو قائم کیا، کوئی کس کا بھائی بنا کوئی کس کا بھائی بنا، مولا کائنات رنجیدہ خاطر ہو کر تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ سب کو بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. میرے آقا نے فرمایا علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو؟ یعنی مولا کائنات کو آخرت میں بھی سرکار کا قرب اور دنیا میں بھی سرکار کا قرب. اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی کے اندر بڑی زبردست بات لکھتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کا جو تعلق سرکار کے ساتھ ہے وہ کیسا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں مولا کائنات کی پیدائش ہوتی ہے تو غسل کون دیتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام دیتے ہیں. اور جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تو غسل کون دیتے ہیں؟ مولا کائنات دیتے ہیں. یعنی کہ علی کو غسل دے رہے ہیں اللہ کے محبوب، اور پھر علی غسل دے رہے ہیں اللہ کے محبوب کو جب آقا کریم علیہ السلام کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا. ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا، یا اللہ محمد الرسول اللہ کو اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک علی کو دیکھ نہ لے، کیونکہ اس وقت علی المرتضیٰ جو ہے وہ جہاد میں گئے ہوئے تھے. اور غدیر خم کے موقع پر سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا. دوسرے دن جب صبح ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے علی، آج کی جو صبح ہے تمہاری یہ بڑی شاندار ہے کہ رسول اللہ ہر مرد اور ہر عورت کے ہاں محبوب ہیں، اور تمہیں سرکار نے اس کا مولا قرار دیا ہے جس کا سرکار مولا ہے. تم بھی ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے سامنے جو ہے محبوب ہیں. یعنی جس طرح لوگ رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں علی اسی طرح تم سے پیار کرتے ہیں. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ علی حالت جنابت میں کوئی مسجد نبوی کے پاس سے نہ گزرے ہاں سوائے میرے اور تیرے. اور میرا تو یہ ایقان ہے کہ جنابت جو ہے یہ اہل بیت کے گھرانے کے قریب ہی نہیں آتی ہے. کیوں کہ یہ جو ماہواری ہوتی ہے یہ سیدہ پاک کو نہیں آتی تھی، اور یہی بچے کی خوراک بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے خاندان کو اس خوراک سے بھی پاک رکھا، اور بعد میں جب زکوٰۃ کا مخصوص مال نکالا جاتا ہے اور اس سے بھی اللہ کے نبی نے اور اللہ نے پاک رکھا. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، قرآن کو سامعین پڑھیں تو قرآن میں آتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب آپ کہہ دیجئے جو میں نے تمہیں منصب رسالت کے تقاضے پہنچا دیے ہیں ان کے بدلے میں تم سے کسی بھی اجرت کا سوال نہیں کرتا. تم سے علی کی محبت چاہتا ہوں، تم سے فاطمہ کی محبت چاہتا ہوں، تم سے حسن کی محبت چاہتا ہوں، اور تم سے حسین کی محبت چاہتا ہوں. حق بات یہ ہے کہ حب اہل بیت جو ہیں ان کی جو محبت ہے یہ جناب والا ایمان کا حصہ ہے. اور پھر جس طریقے سے آخر میں یہ بات کہ علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے، فرمایا تم میں اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت کی ضرورت کیوں پڑی؟ مفتی صاحب میں آپ کو یہیں روکتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کا جو آگے کا موضوع ہے آپ وقفے کے بعد بتائیے کہ قرآن اور اہل بیت، اور ہم اہل بیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جو بھی نفسا نفسی کا ایک عالم پاکستان میں دوبارہ سے نمودار ہوا، اس پہ بات کریں گے. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. مفتی صاحب نے بہت اچھا ٹاپک دیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں، اور ہمیں ایک اور خوبصورت شخصیت نے جوائن کیا ہے جن کو آپ بے حد پسند کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. آج ضربت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خصوصی نشریات جو فیض ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں ناظرین کرام، آپ لائیو کال کیجئے کیونکہ لائیو کالز کا سلسلہ ہم نے کھول دیا ہے. آپ کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین کرام ہمارے جو اگلے مہمان ہیں سید مسعود علی جعفری صاحب. السلام علیکم مسعود بھائی. ماشاءاللہ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے. مسعود بھائی ابھی علامہ صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، مفتی صاحب کی بھی سنی. دو چیزیں قرآن
اور اہل بیت. صحیح. مولا کائنات نے ہمیشہ جیسا کہ قبلہ نے بتایا رسول خدا کی خاطر جو کچھ کیا ان کی پوری زندگی کا خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا رسول خدا کی مرضی کے خلاف نہیں کیا بے شک. اور نہ کبھی رسول خدا کی بات کو ٹالا. آقا کہا, اپنا مولا کہا, لیکن غدیر خم میں رسول خدا نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کائنات کو بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی مولا ہے تو مولا علی ہے. آج انہی کی شہادت کی پہلی کڑی ضربت مولا کائنات جو کہ ابن ملجم نے آج قیامت برپا کی ہے, اس پہ کیا کہیے گا؟ سبحان اللہ. بڑا زبردست یہ معاملات چل رہے ہیں اور میں نے حضرت صاحب کی, علامہ صاحب کے خیالات بھی سنے, مفتی صاحب کے بھی سنے, اور یہ حقیقت ہے کہ سرکار نے جب یہ فرما دیا, بتا دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک اور دوسرا میری آل. اب اس میں ایک اشارہ اور ہمیں مل گیا, وہ یہ ہے کہ قرآن کو اپنی عقل اور اپنی سوچ سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے ہدایت پا جائیں گے. کیا بات ہے. اب ہدایت کن کے نصیب میں ہوگی اور گمراہ کون ہوں گے؟ یہ معیار بتایا قرآن نے کہ جو علی اور آل رسول سے منسلک ہوں گے وہ ہدایت پا جائیں گے, اور جو ان سے کٹ کر قرآن پڑھیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. واہ 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 واہ. کیونکہ معیار قرآن کو سمجھنے کی بات اور وہ صلاحیت اور وہ معیار آپ کے ذہن پر وہ تمام چیزوں کی کا نزول ہونا آنا جب ہوگا جب آپ کی نسبت حضرت مولا علی سے ہوگی. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے علی کو سمجھنا پڑے. کیا بات ہے. ان کے بغیر قرآن آپ کی سمجھ میں آ نہیں سکتا. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, حاضر کرام آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام, میں شفیق کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے علامہ صاحب سے سوال کرنا تھا. جی بسم اللہ. کہ علامہ صاحب, یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در خیبر اکھاڑا تھا, یہ اپنی ظاہری طاقت سے اکھاڑا تھا یا اپنی ان کے ساتھ باطنی طاقت بھی مطلب تھی؟ اور دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بالکل, آپ کا جواب علامہ صاحب سے ضرور لیتے ہیں. جی آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں, پھر اس کے بعد علامہ صاحب سے. جی, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا, اور جب قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا تو صاحب قرآن کیسے سمجھ میں آ سکتا؟ کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ان تک پہنچنے کا ذریعہ اور ان کی تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کو سمجھنا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تاکہ جب تمہیں ہدایت کا راستہ تلاش کرنا ہو تو اہل بیت کو دیکھنا اور پھر ان سے قرآن سیکھنا, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کہاں ہوں اور میری یہ اہل بیت مجھ سے کتنی قریب. کیا خوبصورت بات ہے. علامہ صاحب ابھی کالر تھے ہمارے ساتھ شفیق کراچی سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مولا کائنات نے جو در خیبر کو اکھاڑا ان کی اپنی طاقت تھی یا کوئی ایسی طاقت ان کے ساتھ روحانی طاقت تھی؟ اگر بہت مختصر جواب دیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا, اسد اللہ تو کہتے ہی اللہ کے شیر کو, جس کو اسد اللہ کہا جائے اسے شیر خدا ہی تو شیر یزدہ, شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا ذوالفقار. کیا یہ خوبصورت. جو ذوالفقار آئی ہے اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا کہ جتنی بھی جنگیں اور غزوات ہوئے اس میں جو تلوار چمکتی تھی, جو لہراتی تھی, جو کفار پر کیا ہے گرتی تھی, وہ ذوالفقار تھی. تو ید اللہ اور کیا ہے اسد اللہ. ید اللہ آپ نے پوچھا, اللہ کے ہاتھ کی کیا طاقت ہوگی؟ فوق ایدیہم. کیا بات. وہ خیبر میں
ساری زندگی ہر آدمی کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے. علی مرتضیٰ کے پاس جو طاقت ہے وہ خدا نے دی ہے، اسی لیے تو انہیں ید اللہ بھی کہا گیا، عین اللہ بھی کہا گیا، وجہ اللہ بھی کہا گیا، حبل اللہ بھی کہا گیا، اسد اللہ بھی کہا گیا. تو ان کی تو خیر بات ہی بس، اس سے زیادہ میں اور نہیں کچھ کہوں گا. اس سوال کو یہیں پہ روک لیجئے کیونکہ وقت نہیں ہے. بے شک. آپ کیا کہیں گے مقصود بھائی ان کے سوال کو؟ جس کو اللہ اپنا یہ منصب عطا فرما رہا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جب وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنی ان کے اندر پاور ہے. تو وہ دونوں جہان کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی محبت اور راستے پر چل رہے ہیں، اور اللہ ان کو اپنا دوست بنا رہا ہے. اللہ ان کو اپنی تلوار بھی عطا فرما رہا ہے، اللہ ان کو اپنا ہاتھ بھی قرار دے رہا ہے. پھر طاقت کا پوچھنا تو اللہ سے پوچھو کہ یہ کس کی طاقت تھی، ہم سے کیا خوبصورت جواب ہے. لیکن ناظرین اور یہ بھی بات ہے، رسول اللہ نے جواب دیا تھا خیبر میں کہ جب اصحاب نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، علی نے تو خیبر کے در کو ہاتھوں میں اٹھا لیا. تو نے کہا تم نے علی کے ہاتھ دیکھے تھے، یہ نہیں دیکھا کہ علی کے پیر کس کے پروں پر تھے. خیبر علی نے اٹھایا تھا، علی کو جبرائیل نے اٹھایا ہوا تھا. تو یہ تو ید اللہ اسی کو کہتے ہیں. ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے. لیکن آج مظلومیت کی گھڑی غریب اس قدر ہو گئے کہ آج امام حسن، امام حسین، جناب زینب، بی بی ام کلثوم یتیمی کی لہر کی طرف ہیں. ابن ملجم نے وار تو کر دیا علامہ صاحب، وصیتیں کی مولا کائنات میں. تھوڑا سا اگر بس بات تو یہی ہے کہ یہ وقت جو گھڑی آ رہی ہے، چند لمحوں کے بعد اذان فجر ہوگی 19 رمضان المبارک کی. یہ 19 رمضان المبارک جس کے اس 40 ہجری کو علی مرتضیٰ نے بڑا یاد کیا ہے. پورے رمضان اپنے بچوں سے پوچھتے رہے، کبھی امام حسن کو بلاتے ہیں، کبھی امام حسین کو بلاتے ہیں، بار بار بلا کے پوچھتے ہیں بیٹا آج رمضان کی کون سی تاریخ ہو گئے. جو زمین و آسمان کے راستوں کو جاننے والا وہ بار بار بچوں سے یہ پوچھ رہا ہے، شاید کوئی پیغام دینا چاہ رہے کہ دیکھو یہ رمضان اب تمہارے بابا کی جدائی کا ہے. اب اس رمضان کے بعد بابا تمہیں نہیں ملنے والا ہے. اب تمہاری ذمہ داری اسی کو ماں. اب تمہیں میں وصیت کر رہا ہوں اتقوا اللہ بالتقویٰ، اللہ کے ساتھ. اور پھر وہ ایک عجیب خطبہ بھی ہے، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا. بس صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ 18 رمضان المبارک آئی. بہت مختصر جملے میں کہوں گا کیونکہ یہ اذان فجر بڑی قیامت کی فجر ہے، اس لیے کہ اس کی نماز وہ نماز ہے کہ جس کے اوپر علی مرتضیٰ نے کہا نا کہ فزت ورب الکعبہ الصلاۃ معراج المومن. علی کی معراج کا وقت آ رہا ہے. علی کی وہ شہادت کو جو کائنات میں کہیے، زمین پر کہیں پر بھی آپ لیجئے، تاریخ انسانیت میں لیجئے، تاریخ بشریت میں لیجئے، تاریخ اسلام میں لیجئے، علی سے، علی کو، علی اعلیٰ نے علی کو علی کیا، علی کو شہادت بھی علی عطا کی ہے. یہ رمضان المبارک. لیکن بس میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہ رہا، صرف ایک جملہ کہوں گا. 18 کا دن آیا، میرا مولا بے چین ہے، اور بے چینی کے عالم میں ایک مرتبہ پیغام بھیجا ہے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم کی خدمت میں، اور کہا کہ آج تمہارا بابا تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں افطار کرے گا. میں کہوں گا اللہ اکبر. کبھی ذرا اپنی بیٹی کے گھر پیغام بھیجیے کہ آج بابا گھر آنے والے ہیں اور تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. تو بیٹی کی ایک خوشی کا عالم ہی اور ہوتا ہے. ہر باپ جب بھی اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے تو اس دن بیٹی کے لیے ایک نعمت کا دن ہوتا ہے. اور علی مرتضیٰ افطار میں پہنچے تو بیٹی نے جو بھی انتظام کر سکتی تھی وہ انتظام کیا کہ بابا کے لیے آج میں بہترین گھر میں میسر انتظام کروں، اور دسترخوان افطار کے لیے چن دیا گیا. تو ایک مرتبہ مولا علی نے بس اتنا دیکھا دسترخوان کی طرف تو وہاں 2 غذائیں رکھی تھی، نمک بھی تھا اور دودھ بھی لا کے رکھا تھا. تو میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کی طرف دیکھا. میں کہوں گا ہاں آج یہاں دسترخوان پر غذا ہے، لیکن کل کربلا میں یہی وہ بچیاں ہوں گی جو 3 دن کے فاقے پہ ہوں گی. بابا کے حوالے سے بس وہ غذا موجود
تو علی مرتضیٰ نے بیٹی کو دیکھا اور بیٹی کو دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ بیٹی تم نے دیکھا ہے کبھی بابا کے دسترخوان پر 2 غذا ہو؟ بہتر ہے کہ اس میں سے ایک غذا کو تم اٹھا لو۔ بیٹی خوش ہو جاتی ہے۔ آج بابا نے مجھے یہ اجازت دے دی کہ میری پسند کا کھانا کھائے گا، فوراً کیا ہے نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ میں نمک اٹھا لوں، بابا آج میرا دودھ سے افطار کر لے۔ اللہ اکبر! جس علی نے نان جبی کھائی ہو، نمک کھا کے گزارا کیا ہو، آج اب آخری افطار کی منزل آ رہی ہے، تو پھر میرا مولا اس منزل پر ہے کہ ایک مرتبہ بیٹی سے کہتی بیٹی ایسا کرو، یہ نمک رہنے دو، یہ دودھ لے جاؤ، کسی کے کام آئے گا۔ اللہ اکبر! اپنے قاتلوں کو بھی، یہ وہی خاندان ہے کہ جس نے حور کے حوالے سے دیکھے، میں کہوں تقدیر بدلنے کی گھڑی آ رہی ہے، یہ اذان فجر سنیے اور ایک مرتبہ اپنے دل میں محبت اور مودت اہل بیت کو اجاگر فرمائیے، دیکھیے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ ناری سے کیا ہے نوری ہو جاتا ہے۔ حور نے بھی اسی منزل پر آ کے کہ پانی روکا تھا، اور وہ منزل ملی ہے کہ جب عاشور کے دن حور حسین ابن علی کی خدمت میں آ کے یہ جملہ کہہ رہا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ خطا معاف کرانے کا وقت آ رہا ہے، اس لیے کہ جب ضربت لگ رہی ہے تو سجدے کی حالت میں کہوں گا کہ ہاں رسول خدا کا سجدہ تھا، جب تک حسین بیٹھے ہیں رسول آپ سر نہیں اٹھائیں گے۔ علی مرتضیٰ کا سجدہ ہے کہ ضربت لگے گی مگر سر بلند ہوا ہے، لیکن جب حسین ابن علی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو پھر اپنی مرضی سے سر نہیں اٹھے گا، پھر اگر بلند ہوگا تو نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ قیامت کی صبح ہے کہ اب یتیموں کے سر سے کیا ہے وہ شفیق جا رہا ہے۔ اب آل رسول اب یہ کہنا چاہیے کہ حضرت زینب و کلثوم یتیم ہونے والی ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہاں آج جب آپ کو ایک مرتبہ گھر کے قریب گلین میں لٹا کے لایا گیا ہے نا، تو بس میں ایک جملہ کہہ کے اجازت لے لوں گا کہ جب گلین میں لٹا کر کے آپ کو گھر کے قریب پہنچے ہیں تو میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنی آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد ایک جملہ کہا، حسنین کہ اصحاب بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں؟ کہا ہاں بابا اصحاب بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ ایک گریہ زاری کا عالم تھا۔ اس وقت میرے مولا نے کہا میرے اصحاب سے کہو یہاں سے رخصت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیاں ہے بابا کی آواز سنے اور ان کی گریہ ازاری کی آواز میرے اصحاب تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر! میں کہوں گا مولا آج کوفے میں اتنا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن وہ گھڑی کہ جب کرب و بلا ہوگی، یہ حسین ابن علی کا سر نو کے نیزہ پر ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا، یہ شہزادیاں اور یا سر ہوگی بے مخنا و چادر درباروں میں اور بازاروں میں لے جائی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، بقضائہ و تسلیما لامر مولا، کربلا کا آغاز ہونے جا رہا ہے کچھ ہی لمحے میں، وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فرش پر عرش کی ایک عطا ہے، بے خطا جس کو تو مارتا ہے، کچھ خبر ہے تجھے ابن ملجم، یہ زمانے کا مشکل کشا ہے، اس نے سجدوں پہ سجدے
کیے ہیں، اس نے روزوں پہ روزے رکھے ہیں، اس کا کھانا ہے ایک جو کی روٹی، اس کے سونے کو ایک بوریا ہے، دل پہ داغی یتیمی سجائے، غم کا پیکر ہے شبیر و شبر، جس کو دیکھو وہ ہی رو رہا ہے، گھر امامت اذان فجر کے بعد ایک دفعہ پھر ابن ملجم اپنا کام کر چکا، میرے اور آپ کے مولا کائنات سجدے میں تھے، اب ضرب لگا دی اس نے، وار کر دیا، یتیم ہونے کو ہے علی کی بیٹیاں۔ یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے، جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ان کے بابا رخصت ہونے والے ہیں، لیکن میرے مولا نے 3 دن جو اپنے بچوں کے ساتھ گزارے، وصیتیں کی۔ ابن ملجم کے وار نے آغاز کربلا کیا ہے، آج سے کربلا کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ مقصد امام علی اور مقصد امام حسین، مولا علی علیہ السلام نے اپنے آقا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بیٹے نے بھی اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے بابا کی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سجدے میں دیا۔ فرق صرف اتنا تھا، ضربت کے بعد مولا کائنات نے سر اٹھایا تھا، لیکن جب امام حسین بادشاہ سجدے میں تھے تو ان کا سر بلند نہ ہو سکا، نیزے پہ سر بلند ہوا۔ دونوں باپ بیٹوں کی بڑی قربانیاں ہیں، آل نبی کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اب جتنا شکر ادا کرے پروردگار کا کہ ہمیں آل نبی کا امتی بنا کے بھیجا، ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی پروردگار توفیق عطا کیجیے گا۔ مقصود بھائی، جیسے کہ میں نے بھی بتایا، آل نبی کی وفائیں، محبتیں جو پروردگار سے چلتی آ رہی ہیں، آج کا وقت ان کی تعلیمات کو یاد کرنا ہے، ان کے ہر مقصد کو یاد کرنا ہے جو انہوں نے کیا، وہ کربلا کا ہو، کوفے کا ہو، شام کے بازاروں کا ہو۔ ولی نہیں بندہ جب تک علی کے در کی چوکھٹ پہ نہ آ جائے۔ کیا کہیں گے اس گھرانے کی فضیلت کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اصحابی رسول کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، صرف مولا علی کو یہ شرف حاصل ہے
کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. کسی کو یہ شرف نہیں ملا، اور اگر ملا تو حضرت علی اور پھر حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسن حسین دونوں شہزادوں کو یہ شرف ملا کہ وہ حضور کے کندھوں پر سواری فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس سے سبحان اللہ. یہ بات سامنے آ گئی کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوشوں پہ سوار محبت کریں، دی، اپنے دوش پہ سوار فرمایا، ان کی عظمت کیا ہوگی آئے ہم ہائے. اور آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ وہی جانتے ہیں جو محبت رسول اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور وہی لوگ جن کے دلوں میں محبت رسول ہوگی وہی محبت اہل بیت رکھیں گے، کیونکہ محبت کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبھی ملتا ہے، جبھی جڑتا ہے جب ان کی آل سے محبت ہوگی. یہی نقطہ سمجھایا ہے. میں ایک بات سوچ رہا تھا، آج میں نے اس پر غور کیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، آپ کا مقام، آپ کی عظمت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دی. اب اس کے بعد کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے محبت علی میں؟ وہ کون سا عنصر ہے جو محبت علی میں رکاوٹ بنتا ہے؟ بغض. وہی بات ہے نا کہ وہ چیز سوچے کہ اگر امتی ہے حضور کا تو پھر حضور کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے محبت اہل بیت علی سے کرے، اہل بیت سے کرے. تو اگر وہ محبت نہیں کر رہا تو پھر ہم پیچھے چلتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تو اصحابی تھے جو امتی تھے، اور ایک منافق تھے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن منافق تھے. تو کیا منافقت ختم ہو گئی حضور کے دور کے بعد؟ منافقت چل رہی تھی، اور جو منافقت ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر کچھ باطل کچھ. اور یہی چیز جیسے حضور کا فیض سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور حضور کی آل کا سکھ کے تھرو وہ ساری چیزیں ہم تک آ رہی ہیں، تو منافقتوں اور منافقین کا بھی تو کچھ نہ کچھ سلسلہ چل ہی رہا ہوگا. بے شک بے اور شک. جب وہ چل رہا ہوگا، کیا کہنے ہیں، واہ واہ. جب وہ سلسلہ چل رہا ہوگا تو یہی تو حق اور باطل کی پہچان بنے گا. پہچان بھی ہے، اور یہی تو فائٹ ہے. اسی کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بہت خوب. جو علی کے ماننے والے ہوں گے اور نبی کے ماننے والے وہ علی کے ماننے والے بھی ہیں، اور جو علی اور نبی کے ماننے والے وہ اہل بیت سے محبت بھی کریں گے. بے شک. اور جب اہل بیت سے محبت کریں گے تو وہی لوگ کل قیامت کے دن سر اپنا فخر سے بلند کر کے جنت کے لیے جائیں گے، کیونکہ ان کو سب پہچانیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے تھے. آج ہمارے دین سے محبت اور ہم سے محبت کرتے ہوئے یہ حضور کے غلام ہیں، یہ امتی ہیں. وہ سلسلہ ہوگا اگر کوئی بغض رکھ کر کسی سے بھی حضرت علی سے رکھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ سوچے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اس لیے کہ جنت میں نوجوانوں کا سردار ہیں کون ہے؟ امام حسن، امام حسین، حضرت امام حسن حسین. اور وہ حضور کے کیا ہیں؟ حضور سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ نواسے بھی ہیں اور بیٹے بھی کہا. بیٹے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں. کوئی شخص باپ سے دشمنی رکھ کے، بغض رکھ کے، اور وہ چاہے کہ بیٹوں کے راستے سے گزر کے اندر چلا جائے، کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. لہذا اگر آپ نے اپنی آخرت اور عاقبت سنوارنی ہے تو پہلا نقطہ یہ سمجھ لو کہ یہ آل کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. مودت اہل بیت دل میں ہے تو ہی قبر میں سکون ملے گا، تو ہی جنت میں جا سکیں گے. اگر تو آپ نوجوان ہیں، مرد ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جنت کے سردار امام حسن، امام حسین بادشاہ ہیں. دل میں بغض رکھنے سے پہلے سوچ لیجئے گا. خواتین میں آتے ہیں تو وہاں بھی چھٹکارا نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں ان کی والدہ ہیں، رسول کی بیٹی، جو خواتین کی سردار ہیں جنتوں کی. مسعود بھائی، وقت آج بہت مختصر رہا، یقیناً آپ سے کل ہم مزید گفتگو کریں گے. آپ نے بریک میں بڑی خوبصورت بات کہی ذوالفقار کے بارے میں. کل کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ذوالفقار ہوگا کہ ذوالفقار چلتی رہی سر تن سے جدا ہوتے رہے، لیکن وہ ذوالفقار ابھی ہے. وہ کہاں ہے؟
اس پہ کل بات کریں گے، یہ ایک سسپینس میں دے کے جا رہا ہوں، لیکن قیامت کی گھڑی ہے، گھر اجڑ گیا ہے زہرا کا، علی رخصت ہونے کو ہے۔ میں چاہوں گا محمد افضل سے کہ وہ بارگاہ امام زمانہ میں عرصہ پیش کریں مولا کائنات کے ضربت کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی کل آپ سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بپا ہے۔ سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بپا ہے۔ خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ اور آخری شعر آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ گھر میں خالق ہے تر کو مارا، جانشین پیمبر کو مارا۔ گھر میں خالق ہے در کو مارا، جانشین پیمبر کو مارا۔ ہائے سجدے میں سر ہے تمہارا۔